خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب، اس کا تعارف اور اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا باب۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کی ان تقریباً 40 سالوں کی تاریخ بیان کرتی ہے جن کے دوران وہ کوہ سینا سے روانہ ہو کر اس ملک کی مشرقی سرحد تک پہنچے جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتاب کا نام تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی مردم شماری۔ اسرائیلیوں کی یہ مردم شماری کوہ سینا سے روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ کے حکم سے ہوئی اور پھر ایک پشت گزر جانے کے بعد یردن کے مشرق میں موآب کے میدان میں ہوئی۔ دونوں مردم شماری کے درمیانی عرصہ کے دوران اسرائیلی کنعان کی جنوبی سرحد پر قادس برنی میں آئے، مگر وہاں سے ملک موعود میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ اس علاقہ میں بہت سال گزارنے کے بعد وہ دریائے یردن کے مشرقی علاقہ میں پہنچے۔ لوگوں کا ایک حصہ وہیں بس گیا اور باقی لوگوں نے دریا پار کر کے ملک کنعان میں داخل ہونے کی تیاری کی۔ گنتی کی کتاب اس قوم کے حالات بیان کرتی ہے جو مشکلات کے سامنے اکثر بے حوصلہ اور بے دل ہوتی اور ڈرتی رہی، اور اکثر خدا اور موسیٰ کے خلاف جس کو خدا نے ان کی رہبری کے لیے مقرر کیا تھا بغاوت اور سرکشی کرتی رہی۔ یہ بیان ہے اس حقیقت کا کہ ان کی کمزوری اور نافرمانی کے باوجود خدا وفاداری سے اپنے لوگوں کی مسلسل نگہداشت اور پرواہ کرتا رہا۔ یہ تاریخ ہے موسیٰ کی ثابت قدمی کی کہ اگرچہ وہ کئی دفعہ بے صبر ہو جاتا تھا تو بھی خدا اور اپنی قوم دونوں کا جانثار رہا۔ مضامین کا خاکہ۔ اسرائیلی کوہ سینا سے کوچ کی تیاری کرتے ہیں۔ پہلی مردم شماری، مختلف آئین و قوانین۔ دوسری فصح، کوہ سینا سے موآب تک کا سفر۔ موآب کے واقعات۔ مصر سے موآب تک سفر کا خلاصہ۔ یردن کو پار کرنے سے پہلے ہدایات۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو، اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلہ سے علی یسور بن شدیور، شمعون کے قبیلہ سے سلومی ایل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نحسون بن امین-داب، اشکار کے قبیلہ سے نتنی ایل بن سگر، زبولون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف کی نسل میں سے افرائم کے قبیلہ کا علی یسمی بن ام یہود، اور منسی کے قبیلہ کا جملی ایل بن فدا حسور، بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدعونی، دان کے قبیلہ سے اخیزر بن امیشدی، عاشر کے قبیلہ سے فجئی ایل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دویل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیر بن اینان۔ یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے، اور موسیٰ اور ہارون نے
ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا۔ سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا، اور اسرائیل کے پہلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے، اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے، اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے، اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے، اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے، اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے
اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو عاشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا، وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں۔ اور امیناداب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے۔ اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں۔ اور سگر کا بیٹا نتنییل بنی اشکار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زوبولون کا قبیلہ ہو، اور ہیلون کا بیٹا الیاب بنی زوبولون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ سو جتنے یہودا کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے۔ پہلے یہی کوچ کیا کریں، اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں۔ اور شدیور کا بیٹا علی سور بنی روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے۔ اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں۔ اور سوری شدی کا بیٹا سلومییل بنی شمعون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے۔ پھر جد کا قبیلہ ہو، اور دوئیل کا بیٹا الیاسف بنی جد کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 45,650 تھے۔ سو جتنے روبن کی چھاؤنی میں
اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گے وہ 1,51,450 تھے۔ کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو، پھر خیمہ اجتماع ماں لاویوں کی چھاونی کے جو اور چھاونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے، اور جس طرح سے لاوی ڈیرے لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس چلیں، اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور ام یہود کا بیٹا علی سمی بنی افرائیم کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے، اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو، اور فداح سور کا بیٹا جملیل بنی منسی کا سردار ہو، اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدعونی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افرائیم کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا اخیزر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب عاشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجیل بنی عاشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور اینان کا بیٹا اخیر بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاونی میں گنے گے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گے وہ یہی ہیں، اور سب چھاونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کیں تب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیعزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر، بنی اسرائیل کی طرف سے
وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا، اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں: لبنا اور سمئی۔ اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے: امرام اور اظہار اور حبرون اور عزیئیل ہیں۔ اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے: مہلی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔ اور جیرسون سے لبنیوں اور سمئیوں کے خاندان چلے، یہ جیرسونیوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے، اور ان کا شمار 7500 تھا۔ جیرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور لاعیل کا بیٹا الیاسف جیرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو۔ اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جیرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں: مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے، اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں۔ اور کہات سے امرامیوں اور اظہاریوں اور حبرونیوں اور عزیئیلیوں کے خاندان چلے، یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں۔ ان کے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور عزیئیل کا بیٹا علی صفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبح اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیعزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے مہلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے۔ اور ابی خیل کا بیٹا سورییل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت، اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔
اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں، اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جیرہ کا ہوتا ہے، اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1,365 مسکالیں وصول ہوئیں، اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔